اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمامی دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ آؤ نماز سیکھیں سلسلہ جاری ہے اور اس میں ہم نماز کے پریکٹیکل طریقے سکھا رہے ہیں۔ آج انشاءاللہ العزیز نماز فجر کی 2 رکعت فرض آپ کو ہم پڑھنا بتائیں گے۔ اس میں آپ کو جو ایک عمل کا طریقہ کار ہے، جو رکن کا طریقہ کار ہے، وہ انشاءاللہ آپ کو ڈیٹیل میں انشاءاللہ بتاؤں گا، تو آپ اس کو دیکھیے اور سیکھیے۔ سب سے پہلے آپ نے نیت کرنی ہے، قبلے کی جانب آپ نے رخ کرنا ہے، باوضو ہو جانا ہے، اور جس جگہ نماز ادا کر رہے ہیں وہ آپ کی پاک ہونی چاہیے۔ پھر اس کے بعد جو نماز ادا کر رہے ہیں اس کا وقت بھی ہونا چاہیے، اور اسی کے ساتھ جو آپ نماز ادا کر رہے ہیں اس کی آپ نیت بھی کریں گے۔ اچھا، نیت ضروری نہیں کہ آپ زبان سے بھی ادا کریں، لیکن نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ آپ جیسے ہی وضو کرنے جا رہے ہوتے ہیں کسی بھی نماز کے لیے، تو وہ آپ کی نیت میں ہی شمار کیا جاتا ہے۔ اب یہاں پر آپ کیا کریں گے کہ باقاعدہ طور پر جو نیت کریں گے لفظوں میں، وہ اس طرح کر سکتے ہیں آپ کہ میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز فجر فرض واسطے اللہ کے بندے کی، خدا پاک کی، منہ میرا قبلے کی طرف۔ یہ آپ نے کہنا ہے اپنے قبلے کی جانب رخ کر کے، اور پھر اس کے بعد آپ نے اللہ اکبر تکبیر تحریمہ ادا کرنی ہے۔ تکبیر تحریمہ ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو بالکل سیدھی جانب رکھنا ہے، یعنی کہ اس کی جو ہتھیلیاں ہیں وہ قبلے کی طرف ہوں گی، اور جو اس کی انگلیاں ہیں وہ نہ بہت زیادہ آپ نے بند رکھنی ہے نہ بہت زیادہ کھول کر رکھنی ہے، آپ نے اس کو نارمل حالت پر رکھنا ہے، لیکن بالکل سیدھی ہونی چاہیے۔ مردوں کے لیے کانوں کی لو تک ہاتھ اٹھانا ہے، اور عورتوں کے لیے پردے کی وجہ سے صرف کندھے تک ہاتھ اٹھانا ہے، ان کو کانوں کی لو تک ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں۔ اچھا، ایک اور چیز میں آپ کو یہاں پر بتاتے چلوں کہ ہمارے وہ حضرات جو چشمہ پہنتے ہیں، وہ اگر چشمہ پہن کر نماز ادا کریں گے تو دیکھیں نماز تو ہو جاتی ہے، کوئی اس میں مسئلے والی بات نہیں ہے، لیکن اس میں دیکھیں بہت سارے خدشات ہیں۔ مثال کے طور پر چشمہ ٹوٹنے کا خدشہ، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد جو ناک کی جو نرم ہڈی ہے اس کے لگنے میں جو ہے نا وہ بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے۔ تو بہتر اور مناسب یہی ہے کہ آپ چشمے کو اتار لیں اور پھر آپ نماز ادا کریں۔ تو آپ دیکھیے گا کہ کس طرح ہم تکبیر تحریمہ ادا کر رہے ہیں۔ آپ نے اپنے ہاتھوں کو کانوں تک اس طرح لے کر جانا ہے، اور آپ نے اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھوں کو باندھ لینا ہے۔ باندھنے کا طریقہ وہی ہے کہ آپ جو الٹے ہاتھ کا جو آپ کی گھٹو ہے، اس کا جو یہ گھٹا ہے، اور یہ جو جس کو ہم کلائی کہتے ہیں، اس کلائی پر آپ نے اس طرح حلقہ بنانا ہے اپنے سیدھے ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے اور انگوٹھے سے، اس طرح حلقہ بنے گا، اور یہ جو 3 انگلیاں ہیں شروع کی سیدھے ہاتھ کی، یہ اوپر اس طرح جڑ کر آ جائیں گی، تو آپ اس طرح یہ ہاتھوں کو باندھ لیں گے۔ تو اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ نے ہاتھوں کو اس طرح باندھ لینا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے ثنا ادا کرنی ہے۔ سب سے پہلے آپ نے ثنا ہی ادا کرنی ہے، تعوذ اور تسمیہ آپ اس کے بعد پڑھیں گے۔ تو ثنا کس طرح پڑھی جائے گی؟ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، آپ نے یہ ادا کرنا ہے۔ اچھا، آپ جب ہاتھ باندھ لیں گے اور جب اس طرح نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں گے تو آپ کی جو آنکھیں ہیں، جہاں پر آپ نے سجدہ کرنا ہے اس طرف آپ دیکھ رہے ہوں گے، تو جس جگہ سجدہ ادا کرنا ہے آپ کی جو آنکھیں ہیں، آپ کی جو نظریں ہیں، وہ اس طرف ہونی چاہیے سجدے کی جانب۔ تو آپ نے اس طرح سے کھڑے ہو کر ثنا پڑھ لینی ہے۔ پھر ثنا پڑھنے کے فوراً بعد آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر اس کے بعد آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ کس طرح وہ بھی دیکھ لیجئے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔
سورہ فاتحہ ادا کرنے کے فوراً بعد آپ نے بسم اللہ پڑھنی ہے۔ دیکھیں سورہ فاتحہ اور سورت کے درمیان صرف آمین اور بسم اللہ کا فاصلہ اور فرق ہونا چاہیے۔ تو جیسے ہی سورہ فاتحہ ختم ہو آمین کہیں، اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور جو سورت آپ پڑھنا چاہتے ہیں وہ پڑھ لیں۔ میں یہاں پر مثال کے لیے سورہ عصر اور سورہ کوثر 2 رکعت کے حساب سے پڑھ رہا ہوں، تو آپ نے بھی اسی طریقے سے جو بھی صورتیں آپ پڑھنا چاہیں وہ آپ اس میں پڑھ سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ یا اگر آپ سورہ عصر پڑھنا چاہیں پہلے تو وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ اس طرح سے آپ ان دونوں صورتوں کو، جو بھی صورت آپ پڑھنا چاہیں وہ صورت آپ ادا کر لیں، یا سورہ اخلاص پڑھنا چاہیں، جو بھی کوئی صورت آیت پڑھنا چاہیں وہ پڑھ لیں۔ اس میں آپ اس بات کا خیال رکھیے گا، یہ جو میں نے اسپیڈ استعمال کی ہے آپ نے کم سے کم یعنی کہ سمجھ لیں اتنی ہی اسپیڈ رکھنی ہے۔ اگر آپ اس سے زیادہ فاسٹ کریں گے تو فرض نمازوں کے اندر جو ہے وہ نماز کے زائل ہونے کا خدشہ ہے، اس کے نہ ہونے کا خدشہ ہے۔ تو بہتر اور مناسب یہی ہے کہ آپ قرآن کو قرآن کی طرح پڑھیں، اسی طرح ادا کریں جس طرح میں ادا کر رہا ہوں، اور اتنی ہی اسپیڈ رکھیں۔ زیادہ تیز کریں گے تو ممکن ہے کہ آپ کوئی لفظ کھا جائیں بیچ میں سے، تو اس لیے اس کو اتنی اسپیڈ میں رکھیں۔ فرض اور واجب میں اتنی ہی اسپیڈ رکھنی ہے۔ سنت موقدہ کے اندر آپ تھوڑا سا چاہیں تو اس کو فاسٹ کر سکتے ہیں، اور اگر نفل میں چاہیں اور زیادہ جلدی پڑھنا تو وہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس میں بھی دیکھیں اتنا زیادہ جلدی قرآن پڑھنا کہ قرآن کو چبانے لگ جائیں۔ باقاعدہ الفاظ، یعنی کہ آپ کے ذہن میں یہ ہو کہ الفاظ تو ادا ہو گئے لیکن سننے والے کو سنائی نہ دیں، تو یاد رکھیے گا اس سے نماز ضائع ہو جاتی ہے، اس سے نماز نہیں ہوتی۔ اور اگر بعض اوقات ترجمہ اس کے اندر تبدیل ہو جائے، ترجمہ خراب ہو جائے، تو بعض اوقات ایمان کے اوپر بھی بات آ جاتی ہے، لہذا اس کو بڑے احتیاط سے اور بڑے احسن انداز میں ادا کریں۔ پھر جیسے ہی آپ سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت ملا لیں گے تو اب آپ نے ہاتھوں کو مطلب اس طرح رکھے ہوئے ہیں، اس کے بعد اب آپ نے رکوع میں جانا ہے۔ رکوع میں جانے کا طریقہ بالکل سمپل ہے، بس آپ نے اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ آپ کی کمر سیدھی ہو، آپ کے ہاتھ دونوں گھٹنوں کو پکڑے ہوئے ہوں اور ہاتھ بالکل سیدھے ہوں اور کمر بھی بالکل سیدھی ہو، اور ابھی بھی آپ کی نظریں سجدے کی ہی جانب ہونی چاہیے۔ اور یہاں پر جو ہے وہ جو ہمارے دونوں پاؤں ہیں ان کے بیچ میں بھی یہ نظریں رکھنے کا حکم ہے، نظریں رکھنے کا بتایا جاتا ہے، تو آپ اس کے درمیان میں بھی نظریں رکھ سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ آپ جب یوں کھڑے ہوں گے تو آپ نے جو اپنے پاؤں ہیں وہ دیکھیں نہ زیادہ کھولنے ہیں نہ زیادہ بند کرنے ہیں، آپ نے بالکل اس طرح حالت میں رکھنے ہیں کہ کم سے کم 4 انگل کا فاصلہ اس میں موجود ہو، بہت زیادہ بھی نہیں کھولنا اور بہت بند بھی نہیں کر دینا، بالکل کم ہی فاصلہ نہ ہو، بالکل نارمل حالت میں آپ کھڑے ہوں گے۔ تو اب اسی حالت میں کھڑے کھڑے آپ رکوع میں جائیں اللہ اکبر کہتے ہوئے، اللہ اکبر۔ اب یہ دیکھیے گا کہ میں نے اپنی کمر بھی سیدھی رکھی ہوئی ہے، اپنی گردن بالکل کمر کے مطابق رکھی ہوئی ہے، اور یہ جو دونوں میرے ہاتھ ہیں یہ باقاعدہ گھٹنوں کو پکڑے ہوئے ہیں، اور میرے ہاتھ بھی بالکل سیدھے ہیں۔ تو یہ رکوع کا اعلیٰ درجہ ہے۔ رکوع کا ادنا درجہ یہ ہے کہ آپ کے جو ہاتھ ہیں وہ گھٹنوں تک پہنچ جائیں، یہ رکوع کا ادنا درجہ ہے۔ اور رکوع کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ آپ اپنی کمر کو بالکل جھکا لیں اور اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے گھٹنوں کو پکڑ سکیں اور ہاتھ آپ کے بالکل سیدھے ہوں۔ تو یہ ہے رکوع کا باقاعدہ سنت طریقہ۔ اس میں آپ دیکھیں کہ رکوع میں جانے کے بعد آپ نے کیا ادا کرنا ہے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ اس میں اگر عظیم نہیں پڑھ سکتے، عین اور ضا کے اندر اگر آپ کو خدشہ لہا کہ ادا نہیں کر سکیں گے تو آپ سبحان ربی الکریم بھی ادا کر سکتے ہیں۔ اچھا، 1 مرتبہ پڑھنا سنت ہے، 3، 5، 7 مرتبہ یہ اس کے اندر مستحب ہے، اور کم سے کم 3 مرتبہ یعنی 1 مرتبہ سبحان اللہ کی مقدار آپ نے 3 مرتبہ سبحان اللہ کی مقدار آپ نے تعدیل ارکان کرنے ہیں، اتنی دیر آپ نے اس کے اندر ٹھہرنا ہے، یعنی کہ اس سے کم کریں گے تو پھر آپ کی نماز ادا نہیں ہوگی۔ تو اس طرح آپ نے
سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ اس کے بعد اب آپ نے سمیع اللہ لمن حمیدہ پڑھتے ہوئے آپ نے قومہ کرنا ہے، آپ نے رکوع سے کھڑے ہونا ہے۔ تو دیکھیے گا کس طرح ہوگا، سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد۔ تو اب اس میں اگر آپ امام صاحب کے ساتھ نماز ادا کر رہے ہیں تو وہ سمیع اللہ لمن حمیدہ وہ پڑھیں گے اور آپ نے ربنا لک الحمد پڑھنا ہے، اور اگر آپ اکیلے ہیں تو آپ نے سمیع اللہ لمن حمیدہ بھی پڑھنا ہے اور ربنا لک الحمد بھی ادا کرنا ہے۔ اس کے بعد جب آپ کھڑے ہو گئے تو اب اس میں بھی ربنا لک الحمد ادا کر لیا، فوراً بعد آپ نے سجدے میں جانا ہے۔ سجدے میں جانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنے گھٹنوں کو زمین پر رکھیں گے، پھر دونوں ہاتھوں کو زمین پر رکھیں گے، اور پھر آپ نے اپنی جو ناک کی یہ ہڈی ہے اس کو اور یہ جو آپ کا پیشانی ہے اس کو آپ نے سجدے کی جگہ پر رکھنا ہے۔ یہاں پر ایک اور بات کا خیال رکھنا ہے کہ جو آپ سجدہ ادا کریں گے تو جس طرح آپ نے تکبیر تحریمہ میں کانوں کی لو تک ہاتھ اٹھائے تھے، تو سجدے میں آپ کی یہ جو دونوں انگوٹھے ہیں یہ اس کے کانوں کی لو کے سامنے ہونے چاہیے، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر جب اٹھیں گے تو اس میں بھی آپ نے پہلے اب الٹا طریقہ اپنانا ہے، یعنی کہ پہلے ہم نے گھٹنے رکھے تھے، پھر ہاتھ رکھے تھے، پھر اپنا پیشانی رکھی تھی۔ اب آپ نے پہلے پیشانی اٹھانی ہے، پھر ہاتھ اٹھانے اور پھر آپ نے گھٹنے اٹھانے ہیں جب آپ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے۔ تو آپ دیکھیے گا کس طرح، ربنا لک الحمد، اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ اس میں اب آپ دیکھیں کہ جب میں سجدہ کیا میں نے تو سب سے پہلے گھٹنے رکھے، پھر دونوں ہاتھ رکھے، پھر اپنی پیشانی رکھی، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو میری پاؤں کی انگلیاں ہیں یہ قبلے کی جانب مڑی ہوئی ہونی چاہیے، یعنی کہ اس کو اس طرح آپ نے کرنا ہے کہ یہ انگلیاں مڑ کر قبلے کی جانب ہو جائیں۔ ایک انگلی مڑی ہوئی ہونا فرض ہے، 3 واجب ہیں، اور اگر اس سے زیادہ ہو تو وہ لازمی سی بات ہے کہ مستحب ہے۔ تو اگر یعنی کہ 3 اگر کسی کی کم سے کم نہ لگی ہوئی ہوں تو سجدہ ادا نہیں ہوگا۔ لہذا آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ اپنے جو پاؤں ہیں، ان کی جو انگلیاں ہیں یہ لازمی مڑ کر قبلے کی جانب ہوں، اور آپ کی جو یہ پاؤں کے نیچے کا حصہ ہے یہ دوسری جانب ہونا چاہیے، پیچھے کی جانب ہونا چاہیے۔ تو آپ نے اس طرح ادا کرنا ہے سجدہ۔ اور اس میں دیکھیں کہ آپ کا جو پیٹ ہے وہ آپ کی رانوں سے نہیں ملا ہوا ہوگا، آپ کی جو رانیں ہیں وہ آپ کی یہ جو پنڈلی ہے اس سے ملی ہوئی نہیں ہوگی، اسی طرح آپ کی جو دونوں بازو ہیں یہ آپ کے سینے سے ملے ہوئے نہیں ہونے چاہیے۔ آپ دوبارہ ایک مرتبہ دیکھیں۔ اچھا، سجدے سے ایک مرتبہ اٹھ کر آئیں گے تو اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ اس طرح بیٹھ جائیں گے، دونوں ہاتھوں کو اپنے رانوں پر رکھیں گے، یہاں نیچے نہیں ہونا چاہیے، یہ منع ہے، لہٰذا گھٹنوں سے اوپر آپ کے ہاتھ ہونے چاہیے، اور اس طرح آپ الٹے پاؤں پر بیٹھیں گے اور سیدھا پاؤں اس طرح آپ اس کی انگلیاں موڑ کر آپ اس طرح بیٹھ جائیں گے۔ پھر اس کے بعد دوسرے سجدے میں جائیں گے، دوسرے سجدے میں پھر اسی طرح جائیں گے کہ آپ پہلے ہاتھ رکھیں گے اور اس کے بعد پیشانی۔ اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ اس کے بعد پھر آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے۔ تو آپ دیکھیں دوبارہ کہ ہم کس طرح کھڑے ہوئے ہیں، اللہ اکبر۔ اگر کوئی آپ کو تکلیف، کوئی عذر، کوئی مرض نہیں ہے تو آپ اپنے ہاتھوں کو پاؤں پر زور دیتے ہوئے کھڑے ہوں گے، ورنہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ کچھ اس طرح بھی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں طریقہ یہ بھی درست ہے، لیکن یہ اس وقت ہے کہ جب آپ کسی مرض وغیرہ میں مبتلا ہوں، مناسب اور بہتر یہی ہے کہ آپ پاؤں پر زور دیتے ہوئے کھڑے ہوں۔ اچھا، پھر آپ نے جب یہ سجدوں کی 3 بار تسبیح ادا کرنی ہے، اس کے بعد اب آپ نے دوبارہ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہونا ہے، اور جیسے ہی آپ اوپر آئیں گے تو آپ نے فوراً ہاتھ باندھ لینے ہیں، یعنی کہ آپ اس طرح سے اٹھتے ہوئے آئے تو آپ نے فوراً اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ اسی طرح باندھ لیے۔ پھر آپ دوسری رکعت میں جیسے ہی آئیں گے تو اب آپ بسم اللہ سے شروع کریں گے۔ آپ پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین،
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اس طرح آپ نے سورت پڑھ لینی ہے سورہ فاتحہ اور اس کے بعد سورت ملا لینی ہے. پھر اسی طریقے سے آپ نے اپنے رکوع اور سجدہ ادا کرنا ہے. میں آپ کو ڈائریکٹلی یہ چیزیں بتا رہا ہوں, ٹھیک ہے. اللہ اکبر, سبحان ربی العظیم, سبحان ربی العظیم, سبحان ربی العظیم, سمع اللہ لمن حمدہ, ربنا لک الحمد, اللہ اکبر, سبحان ربی الاعلی, سبحان ربی الاعلی, سبحان ربی الاعلی, اللہ اکبر, اللہ اکبر, سبحان ربی الاعلی, سبحان ربی الاعلی, سبحان ربی الاعلی, اللہ اکبر. اس میں اب آپ دیکھیں کہ یہ جو ہم نے عمل کیا ہے, اس میں جب آپ ایک سجدے سے اوپر جلسے میں بیٹھتے ہیں تو آپ نے سکون سے بیٹھنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ نے فوراً بس سجدہ اور اس طرح سے ڈائریکٹلی نہیں کرنا, بلکہ آپ نے پہلے سکون سے بیٹھنا ہے. اس کو بھی سمجھ لیں کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کی مقدار تک آپ بیٹھیں گے اور اس کے بعد پھر آپ دوسرے سجدے کے لیے جائیں گے. اب آپ دوسرے سجدے سے دوسری رکعت کے اندر, چونکہ فجر کی فرض ہے تو اس کی 2 ہی رکعتیں ہوتی ہیں, تو آپ نے دوسری رکعت کے اندر بیٹھ جانا ہے اور اب التحیات ادا کرنا ہے. وہ کس طرح ادا کرنا ہے وہ بھی دیکھ لیں, اس میں انگلی اٹھانے کا طریقہ بھی ہوگا. باقی آپ جب سجدہ کریں گے تو آپ نے ہاتھوں کو نہ بہت زیادہ کھولنا ہے نہ بہت زیادہ بند کرنا ہے, ٹھیک ہے نا. اس کو نارمل آپ نے حالت پر رکھنا ہے. ایک مرتبہ اور سجدے کی آپ اگر دیکھ لیں تو اس طرح آپ نے ادا کرنا ہے. پھر اس کے بعد اب آپ نے تحیات ادا کرنی ہے. اسی طرح الٹے پاؤں پر آپ بیٹھیں گے, سیدھے پاؤں کی جو انگلیاں ہیں وہ قبلے کی جانب ہوں گی اور اس کو آپ سیدھا رکھیں گے. اب آپ پڑھیں گے. اچھا, اب آپ کی جو نظریں ہیں وہ سجدے کے وقت آپ کی ناک پر ہونی چاہیے. یعنی کہ جب ہم کھڑے ہوئے تھے تو سجدے کی طرف نظریں تھیں, پھر جب ہم رکوع میں گئے تو دونوں پاؤں کے درمیان ہماری نظریں تھیں, پھر اس کے بعد جب ہم سجدے میں گئے تو ہمارے ناک کی جانب ہماری نظریں دونوں سجدوں کے اندر, پھر اس کے بعد اب ہم تحیات میں بیٹھے ہیں تو ہماری نظریں ہمارے دامن کی طرف ہونی چاہیے. اب کیا کریں گے, اب آپ نے تحیات پڑھنا ہے. التحیات للہ والصلوات والطیبات, السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اس کا ایک حرف پڑھنا یہ واجب ہے. التحیات قاعدہ اخیرہ یعنی کہ قاعدے میں بیٹھنا یہ فرض ہے دوسری رکعت کے اندر, یعنی کہ آخری رکعت کے اندر. 4 رکعت والی ہے تو چوتھی رکعت میں. اور التحیات کا ایک لفظ ادا کرنا یہ واجب ہے اور پورا اسی طرح سے پڑھنا ہے, نہ اس میں کمی کرنی ہے نہ زیادتی کرنی ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے انگلی اشہد اللہ الہ الا اللہ اس طرح آپ نے کرنا ہے, ٹھیک ہے نا. اب آپ چاہیں انگلی اس طرح اٹھائیں, اس طرح اٹھائیں, اس طرح اٹھا لیں, لیکن اب آپ نے ہاتھوں کو بالکل سیدھے رکھ لینا ہے. التحیات کے فوراً بعد آپ درود پاک پڑھیں گے اور درود پاک کے بعد آپ اس کی جو دعا ہے وہ بھی ادا کریں گے. وہ دیکھ لیں, وہ سن لیں آپ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء. اللہم ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. آپ نے یہ ادا کرنا ہے. اور اس میں جو آپ نے درود پاک پڑھا اور یہ جو درود پاک کے بعد کی دعا پڑھی, یہ اس کو آپ نے کم سے کم اتنی آواز میں پڑھنا ہے کہ آپ تک آواز آ جائے. بہت زیادہ زور سے نہیں پڑھنا,
بس اتنی نارمل آواز رکھنی ہے کہ آپ تک آواز آ جائے۔ اگر آپ تک آواز نہیں بھی آ رہی تو کم سے کم آپ جو درود پاک ادا کر رہے ہیں، جو درود پاک کے بعد کی دعا ادا کر رہے ہیں، یا پوری نماز جو آپ ادا کر رہے ہیں، اس کے اندر جو آپ نے مخرج جو ہے، جو جہاں سے آپ کی آواز نکلتی ہے وہ صحیح استعمال کرنے ہیں، اس کو غلط استعمال نہیں کرنا، یعنی کہ تجوید جو ہے پوری نماز کی وہ صحیح ہونی چاہیے۔ اس کے اندر اگر غلطی ہوگی تو آپ کی نماز درست نہیں ہوگی، تو اس کو اسی کے مقام سے ادا کریں تاکہ آپ کی نماز درست اور بہتر انداز میں ادا ہو سکے۔ پھر اس کے بعد اب آپ نے سلام پھیرنا ہے۔ سلام پھیرنے کے لیے دیکھیں السلام، لفظ السلام اس کو آپ نے قبلے کی جانب رکھنا ہے، قبلے کی جانب رخ کرتے ہوئے السلام پڑھنا ہے، اور علیکم ورحمۃ اللہ پہ آپ نے سیدھے کندھے کی طرف دیکھنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے السلام اور پھر علیکم ورحمۃ اللہ پر آپ نے الٹے کندھے کی طرف دیکھنا ہے، وہ بھی آپ دیکھ لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس طرح آپ نے جو فجر کی فرض ہے اس کو ادا کر لینا ہے۔ اور اس میں اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو وہ آپ ہمیں کمنٹس کریں۔ اس ویڈیو کا یہ حصہ یہیں تک مکمل ہوا، امید ہے آپ کو چیزیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔